میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کی اس پروگرام میں جو تعلیمی ادارے ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں ان میں ہے لسبیلا یونیورسٹی آف واٹر اینڈ مرین سائنسز، یونیورسٹی آف تربت، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گوادر، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج گوادر، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گشکور، گورنمنٹ بوائز انٹر کالج آوران، گورنمنٹ بوائز انٹر کالج ماشکے، بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی خزدار۔ آپ کے سامنے جو طلبہ جا رہے ہیں ان کا تعلق لسبیلا یونیورسٹی آف واٹر اینڈ مرین سائنسز سے ہے۔ کے ساتھ لسبیلا یونیورسٹی آف واٹر اینڈ مرین سائنسز، یونیورسٹی آف تربت، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گوادر، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج گوادر، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گشکور، گورنمنٹ بوائز انٹر کالج آوران، گورنمنٹ بوائز انٹر کالج ماشکے اور بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی خزدار شامل ہیں۔ آپ کے سامنے جو طلبہ ہیں ان کا تعلق یونیورسٹی آف تربت سے ہے۔ آرام سے ابھی سارے نام بتانا، ابھی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں ان کا نام۔ گوادر کالج۔ آپ کے سامنے جو طلبہ لیپ ٹاپس وصول کر رہے ہیں ان کا تعلق گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج گوادر آپ کے سامنے جو طلبہ گزر رہے ہیں ان کا تعلق گورنمنٹ
کرسی لگ ابھی نہیں کرسی لگ شامدید کہہ دیں، شامدید کہہ دیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. کرسی لگ جائے پھر ابھی نہیں جب کرسی لگا جب بیٹھنے لگیں گے نا یہ نام بتا دیتا ہوں میرا. تو پھر وہ جب بیٹھے گی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ایڈوائزر میٹھا خان کاکڑ صاحب بھی پہنچ چکے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ادھر یہ ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز برکا، کابینہ کے اراکین، ہمارے پارلیمنٹیرینز، سینئر آفیشلز، بلوچستان کے یونیورسٹی آف لسبیلا، تربت یونیورسٹی، خضدار یونیورسٹی، بوائز ڈگری کالج آوران، بوائز اینڈ گرلز ڈگری کالج آوران، بوائز گورنمنٹ ہائی اسکول گشکور، انٹر کالج آوران، انٹر کالج مشکے، اسٹوڈنٹس، وی او بی کے آرگنائزرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا جو پروگرام ہے پچھلے کئی سالوں سے بلوچستان میں جس طریقے سے چل رہا ہے، اس پروگرام کے حوالے سے ایک جو بڑی انوکھی بات اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کو منسلک صرف اس بات سے نہیں کیا گیا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ بچوں کو دینا ہے یا اسٹوڈنٹس کو دینا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ایک پروگرام جس کے تحت آپ سب کو پورے پاکستان کے مختلف اکیڈمیز، یونیورسٹیز، کالجز، اداروں میں لے جانا، پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کا وزٹ کرانا، اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن پاکستان کے مختلف اداروں میں، گورنمنٹ اداروں میں، ماحول میں، اسٹوڈنٹس میں، کولیگز میں، یہ وہ بڑی انوکھی بات ہے جو شاید میرا خیال پورے پاکستان میں، شاید بلوچستان میں ہو رہی ہے. اور اس کی ضرورت شاید اس حوالے سے بھی بہت بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے صوبے کے اسٹوڈنٹس یہ دیکھ سکیں کہ ان کے صوبے میں ان کی تعلیمی اداروں کی کیا پوزیشن ہے، ان کا معیار کس سٹینڈرڈ پہ ہے، ان کی فیسیلیٹیشن کیا کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں جن میں شہری علاقے بھی ہیں اور وہ علاقے بھی ہیں جہاں آپ لوگ گئے ہوں گے جو تھوڑے پسماندہ بھی ہوں گے. تو یہ نہ صرف ایک آپ کے انسٹیٹیوشنل کمپیریزن آپ کو سکھائے گی، بلکہ آپ کو ایک توازن کا اپرچونٹی بھی دیتی ہے کہ آپ اپنے علاقوں کو بھی ان سے برابری کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جس جس علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ لوگ جن جن علاقوں کے نمائندے ہیں، یا جہاں جہاں آپ کی ایکسس بلوچستان میں یہ آپ کا جانا ہوا ہے، ان علاقوں کا اور آپ کے علاقوں میں کیا فرق ہے، ان علاقے کے لوگوں میں ان کی زندگیاں، ان کا کاروبار، ان کا طرز طریقہ گورنمنٹ، سیاست، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اس لیپ ٹاپ پیکج کے اندر آپ کو مل رہی ہیں. ورنہ یہ پروگرام پاکستان میں بہت سارے اور جگہوں بھی ہوئی ہیں جہاں محض لیپ ٹاپ دیا گیا ہے، لیکن یہاں صرف آپ کو لیپ ٹاپ نہیں دیا گیا، بلکہ لیپ ٹاپ اس کا ایک بہت چھوٹا کمپوننٹ ہے. آپ سب کے اوپر یہ ساری جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ آپ کو ایک ایکسپیرئنس کرایا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑے نوعیت کی ہے. اور شاید ہی میرے خیال پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ اس طرح کا پروگرام کسی بھی صوبے نے یا کسی بھی حکومت نے کبھی کیا ہو. یہ کبھی نہیں ہوا میرے خیال سے. تو ایک اپرچونٹی ہے، یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونٹی ہے، کیونکہ آپ کالجز کے بھی بچے، ویسے عموماً بلوچستان میں عموماً دیکھا گیا ہے جب بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو
اسٹوڈنٹ کے بچے یا بچیاں آتے ہیں کہ جی آل ٹور پاکستان کرائیں، ہمیں پاکستان دیکھنا ہے، لیکن وہ بڑا ایک بیسک لیول کا آپ کا ٹور ہوتا ہے جہاں آپ لوگ اپنے اساتذہ کے ساتھ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، کچھ تفریح کر لی، کچھ ادارے دیکھ لیے، واپس آ گئے. لیکن اس کا پیمانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں آپ جہاں بھی گئے ہوں گے، جس ادارے میں گئے ہوں گے، جس انسٹیٹیوٹ میں گئے ہوں گے، جس شہر میں گئے ہوں گے، آپ کے ساتھ ایک بہت عمدہ لیول سے ایک ارینجمنٹ آپ کے لیے کی گئی ہوگی جہاں آپ نے ساری ایکسپیرینس کو اپنا کیا ہے اور اپنا نالج گین کیا ہے. میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ان شہروں میں پہلے بھی گئے ہوں گے اور آپ نے کچھ اداروں میں بھی شاید وزٹ کیا ہوگا، لیکن ایک ساتھ ہو کے، کیونکہ بلوچستان میں ایک بڑا عجیب المیہ ہے کہ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد نہیں سمجھتا، وفاق کے لوگ بلوچستان سے ناواقف ہیں، بلوچستان سے وابستگی جن لوگوں کی نہیں ہے وہ بلوچستان کا کلچر نہیں جانتے ہیں، بلوچستان کے علاقے نہیں جانتے. میں بڑے اثر رسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے لوگ بھی بلوچستان کو نہیں جانتے. آپ میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس آج ادھر ہوں گے بشمولیت میرے اور ہمارے کچھ وزراء کے بھی کہ ہم بلوچستان کے بہت سی جگہوں میں نہیں گئے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کیسا ہے، وہاں کی تحصیل کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کی ثقافت کیسی ہے، وہاں بجلی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، معیشت کے کیا معاملات ہیں، لوگوں کا طرز زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے. یہ بلوچستان کے بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. تو ہمارا دعویٰ جب باہر کی طرف جاتا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ سب سے پہلے اپنی پاس بھی جانا چاہیے، کیونکہ ہم بلوچستان کے جو ذمہ داران ہیں اگر ہمیں اپنے صوبے کا خود نہیں پتہ تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی اور کی شکایت کریں. اور ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم فیصلے کرتے ہیں. ہم بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنا، ان کی ترقی کو آگے لے جانا، ان کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کرنا، زراعت دیکھنا، انڈسٹری دیکھنا، لیبر ہے، مائنز ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے. تو ایک سربراہ ڈپارٹمنٹ یا ایک وزیر یا ایک وزیر اعلیٰ یا اسی طرح باقی آفیشلز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں جب تک پوری تفصیلی معلومات کسی نہ کسی حد تک کسی چیز کی نہیں ہے، ہمارا فیصلہ ممکنہ طور پر ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ آپ کے لیے بھی ایک بڑا، کیونکہ مکران ڈویژن سے زیادہ تر آپ کے کچھ کلات ڈویژن کے بھی اسکولز کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہیں، باقی مکران کے ہیں. تو آپ کے لیے بھی ایک بلینڈ ہے کہ آپ ایک دوسرے دوستوں سے جب ملے ہوں گے، آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا تو آپ نے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھا ہوگا، انہوں نے کچھ آپ سے سیکھا ہوگا، آپ نے کچھ معلومات اپنے ضلع کی دی ہوگی، کچھ آپ نے ان سے لی ہوگی. اور اصل میں جو حقیقی معنوں میں جو ترقی ہے وہ انسانی ترقی ہے، اور انسانی ترقی کا پورا جو دار و مدار ہے وہ معلومات اور نالج پہ ہے. وہ قومیں جو نالج اور انفارمیشن کے اندر آج کی صدی میں آگے ہیں، پروبیبلٹی اور پاسبلٹی ہے کہ ان کی ترقی اور زیادہ اچھی ہے، کیونکہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، صرف ایک چیز تعلیم یا لیپ ٹاپ کا اسکرین کھولنا یا کسی بس میں یا کسی جہاز میں بیٹھ کے جگہ نہیں جانا ہے. آپ نے اس ٹور میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہی چیز بلوچستان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھائیں. یہ آپ کا ایک پاکستان لیول کا ایک پروگرام ہے، پھر بلوچستان لیول کا ایک پروگرام ہے. حالیہ میں الحمدللہ ایک اسی طرح کا یوتھ انٹریکشن کا سیشن ہوا جس میں بلوچستان کے چند اسٹوڈنٹس چائنا بھی گئے. اور میں وائس آف بلوچستان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا کہ اگر یہ ایک پورا اپنا ایک ڈیٹا کلیکشن کریں اور ایک طریقہ کار بنائیں کہ جتنے انہوں نے انٹریکشنز اس طرح کے اسٹوڈنٹس کالجز سے یونیورسٹی سے پورے پاکستان میں لے گئے، اپنی اسسمنٹ کے مطابق 10 ہوں، 15، 20، 25 جتنے بھی یا 50 نام ہیں، یہ اگر یہ الگ نکالیں اور ان کا ایک کرائیٹیریا بنائیں کہ ہم نے ان کی سلیکشن کیوں کی ہے.
انہوں نے آؤٹ پرفارم کیا ہے، انہوں نے اچھا بولا ہے، انہوں نے پارٹیسپیشن اچھی کی ہے، ان کا انپٹ بڑا اچھا رہا تھا اس پورے پروگرام میں، انہوں نے سوالات اچھے پوچھے، ان کی وائبرنسی اچھی ہے، یہ ڈگری ہولڈرز ہیں، یہ پوزیشن ہولڈرز ہیں. اس طرح کا ایک کرائٹیریا بنا کے ان کو سلیکٹ کریں. پھر گورنمنٹ آف بلوچستان انشاءاللہ کوشش کرے گی انٹرنیشنل لیول پہ ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم 10-15 دن کے لیے کہیں باہر بھیجیں تاکہ ان کا انٹرنیشنل ایک ایکسپیرینس بھی آ جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ آپ بلوچستان کے اور پاکستان کا 65% پاپولیشن ہے. تو اگلے 5-10 سالوں میں یا 15 سالوں میں جو مین ذمہ داریاں کسی نہ کسی حوالے سے آئیں گی وہ اس 65% میں سے آئے گی. تو اس 65% کے لیے بہت ضروری ہے، اس 65% یوتھ بچے اور بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا ایکسپوجر، ان کی معلومات، ان کا انٹریکشن، ان کا ایکسپیرینس، ان کا نالج، یہ سارے چیزیں ان کے اندر موجود ہوں گی. تو یہ جس فیلڈ میں جائیں گے ممکنہ طور پہ یہ اچھا پرفارم کریں گے. میں کل ایک جس طرح سی ایس ایس کا ایگزامز ہوتا ہے تو سی ایس ایس ایگزامز کے بعد آپ آپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے اور آپ فارن آفس میں جائیں گے، ڈی ایم جی آفیسر بنیں گے، پولیس سروس میں جائیں گے، اس طرح بہت ساری چیزیں. تو کل ایک لاٹ آیا تھا پورے پاکستان کا، کوئی 10 سال بعد کلیکٹیولی یہ بلوچستان پہلی دفعہ آئیں 10 سال بعد. تو ان میں جو اسٹوڈنٹس خواتین اور حضرات دونوں تھے، لائک جو کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس نہیں تھے بلکہ وہ تو ابھی آفیسرز بن گئے. اور جب میں ان کی تفصیل دیکھ رہا تھا کہ کن اداروں سے یہ لوگ آ رہے تھے اور کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے تو بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا وہ آپ سمجھیں کہ 5-10 سال 8 سال سینئر ہوں گے، صرف زیادہ نہیں ہوں گے. تو کوئی لمز یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہا ہے، کچھ نے لنڈن سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آئے ہیں اور سی ایس ایس سے اڈاپٹ کیا ہے. بہت ساروں نے پاکستان کے نامور یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے پولیس آفیسرز بن کے آ رہے تھے. تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ، اور بیک گراؤنڈ کیا تھا، بڑا انوکھا بیک گراؤنڈ تھا. کسی نے لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے، کسی نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا ہے، مائکرو فائنینسنگ میں کیا ہے، کسی نے آڈیٹنگ میں کیا ہے. ایک ڈفرینٹ فیلڈس تھے بڑے. اور وہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہیومن ریسورس جب تک آپ کا اچھا نہیں ہوگا آپ کی باقی انفراسٹرکچر بے معنی ہے. یقینی طور پہ قوموں کو روڈ، پانی، بجلی فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، لیکن یہ سب کس کے لیے ہے کہ وہ جنریشن یا ان علاقے کے لوگوں کے لیے ہے. روڈ از خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں دیتا، وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، علاقوں کو فائدہ دیتا ہے. اور علاقے کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اپنی ذہنی اور ہیومن ریسورس ترقی بہت ضروری ہے. تو آپ میں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، آپ لوگ میں سے بھی بہت سارے سی ایس ایس اپیئر کریں گے. آپ لوگ سے بہت سارے آفیسرز بننا چاہتے ہیں، اے سی، ڈی سی، سیکرٹری، پولیس آفیسر، کسٹم، فارن آفس. اور آپ کی اس لیول کی ایجوکیشن جتنی اچھی ہوگی آپ کو اس لیول پہ پاس ہونے میں کامیابی آسانی سے ملے گی. اور آپ کی اس لیول کی تعلیم میں جتنی کمی ہوگی تو اس کے مشکلات آپ کو آگے بھی دیکھنے پڑیں گے. لہٰذا ہماری اسی لیے کوشش ہے ہر لحاظ سے کہ ہم لیپ ٹاپ اسکیم ہو، یوتھ موبلائزیشن کا ہو، یونیورسٹیوں کو گرانٹ بڑھانے کا ہو، کالجز کو بہتر کرنے کا ہو، ہائر سیکنڈری ایجوکیشنز کے نئے اسکولز قائم کرنے کا ہو، مڈل پرائمری اسکولوں کی ترتیب کو بہتر کرنا، ٹیچرز کو بڑھانا، ان کی کیپیسٹی بڑھانا. یہ گورنمنٹ کے وہ سارے پلانز ہیں تاکہ آنے والی جنریشن جو بلوچستان کی 10-15 سال کے بعد ہو اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہو، اس کے اندر یہ وزن ہو، اس کے اندر یہ ویژن ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ جس ذمہ داری پہ بلوچستان میں کام کرے گا وہ اچھا پرفارم کرے گا. اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اپنے کولیگ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، یہاں پہ آفیشل سے بھی کہوں گا
کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو بلوچستان کے اندر ہم نے ہر صورت، چاہے ہم خوش ہیں یا ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے، ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور جس علاقے نے کمپرومائز کیا پیچھے رہ جائے گا۔ ایجوکیشن میں کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں۔ ٹھیک ہے آپ کی سیاسی، ہماری سب کی سیاسی وابستگیاں ہیں، لیکن ایک ٹیچر آپ جب سیاسی بنیادوں پہ 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے ایک اسکول میں لگاتے ہیں تو 20 سال اس اسکول کے اندر جتنی جنریشنز پیدا ہو رہی ہیں ان سب کی کوالٹی کو وہ کم کرے گا۔ اور جہاں ایک اچھا استاد آتا ہے، یقینی طور پہ وہ استاد آئے گا، اس کے اندر قابلیت ہوگی، وہ آپ کے اس گاؤں علاقے کے لوگوں کی کیپیسٹی اچھی کرے گا، اور یہ ریفلیکٹ بیک کرتا ہے آپ کے اوور آل ڈیولپمنٹ میں، آپ کے اوور آل پرفارمنس میں، آپ کے علاقے کی نمائندگی میں۔ اور اگر ہم نے اس پہ کمپرومائز کیا تو ہم 15 سال بعد، 20 سال بعد یہ رونا بار بار روئیں گے کہ ہم ان جگہوں کو فل نہیں کر پا رہے جہاں شاید دوسرے علاقے کے لوگ کر رہے ہیں، اور دوسرے علاقے کے لوگ کریں گے۔ مکران ڈویژن ایک ایسا ڈویژن ہے، اور خاص کر جو ڈویژن میں، کوئٹہ ڈویژن میں، نصیر آباد ڈویژن کسی حد تک، حالانکہ اس کو زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید یونیورسٹیز نہیں بنی، کالجز ٹھیک نہیں بنے جو زیادہ بننے چاہیے تھے۔ مکران ڈویژن میں ایک بہت بڑا، ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ حالیہ میں ہم بشمولیت کیبنٹ کے بہت سارے ممبران، ہم تربت یونیورسٹی بھی گئے تھے، اور وہاں ہم نے انٹریکشن کی، اس سے پہلے بھی جانا ہوا تھا، تو وہاں ہر سال، ہر 6 مہینے بعد کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو چیزوں میں کوئی نہ کوئی بہتری نظر آتی ہے۔ اسی طرح گوادر کے حوالے سے، حالانکہ ہمارے بلوچستان کی کچھ یونیورسٹیاں جو ان سے پہلے بن چکی ہیں، خضدار یونیورسٹی بہت پہلے بنی ہے، کوئٹہ کے اندر یونیورسٹیز بہت پہلے بنی ہیں، لسبیلا یونیورسٹی، اس کو اگر آپ تربت سے کمپیئر کریں یا کسی اور یونیورسٹی کے کیمپس سے کمپیئر کریں تو اس کو زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پرفارمنس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تربت یونیورسٹی کے اندر پوٹینشیل بہت بڑھ رہا ہے، اور جتنا ان کا پوٹینشیل اچھا ہوگا یہ اپنے علاقے کو اتنا بینیفٹ دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے علاقے کے لوگ بھی اسی انٹرسٹ کے ساتھ اپنے علاقوں کی یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، سکولز ہوں، ان کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کریں، کیونکہ آنے والا وقت کس طرف آپ کو لے جائے گا یہ آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی اس کی گارنٹی آپ کو دے بھی نہیں سکتا۔ کوئی کہے گا جی زمینیں ہیں آباد کریں گے، زراعت ہے، نصیر آباد ڈویژن میں جی نہر کا پانی آتا ہے، فلاں کہے گا جی بلوچستان کے اندر نیچرل ریسورس ہے، کوئی کہے گا سمندر کے اندر اللہ نے بڑا خزانہ دیا ہے۔ یہ خزانے ختم ہونے میں وقت بھی نہیں ان کو نہیں لگتا، اور جس طرح کے حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، ایک زمانہ تھا اس کوئٹہ شہر میں کاریز چلتے تھے، آج 1200 فٹ پہ پانی نہیں ہے، اور بلوچستان کی سب سے بڑی آبادی جس کا انحصار ہے وہ یا تو لائف سٹاک پہ ہے یا زراعت پہ ہے، اور اگر آپ کے صوبے کا پانی بہت نیچے چلا جائے تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ لیکن اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے، اگر آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری ہے، اگر آپ کے پاس ایک اچھی قابلیت ہے، اگر آپ ہنرمند ہیں، اگر آپ کو کام اچھا آتا ہے، آپ کے لیے صرف پھر آپ کا ڈسٹرکٹ نہیں ہوگا، آپ کا صوبہ نہیں ہوگا، یہ ملک نہیں ہوگا، پھر آپ اس روزگار کو پوری دنیا میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ڈگری اچھی نہیں ہے، قابلیت اچھی نہیں ہے، پھر چانسز ہے کہ آپ کو وہ روزگار کہیں نہیں ملے گا۔ تو ہمیں ہر صورت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ وسیلہ ہے، زرعی ہے، مالداری ہے، انڈسٹری ہے، مائنز ہے، اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن تعلیم، گریجویشن ہو، ماسٹر ہو، اس سے ایکسل کر کے ڈگریاں ہوں، ضرور حاصل کریں۔ اس سٹیج پہ عموماً تھوڑا نوجوانوں کو یہ چیز اٹریکٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ آپ کا ایج ہے، یہ ایج آپ کا ایکسائٹمنٹ ایج ہے، یہ انرجی کا ایج ہے، اس میں بچے فیل کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، یہ سیریس تقاریر چلتی رہیں گی، ہم نے اپنا شغل میلہ کرنا ہے۔ شغل میلے سے کسی نے آپ کو نہیں روکا ہے، کریں آپ شغل میلہ، اسپورٹس کھیلیں، انٹرٹینمنٹ کریں، دنیا دیکھیں، پاکستان کی، بلوچستان میں دیکھیں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ ساری چیزیں آپ کی تعلیمی
ٹائم کو اور اٹینشن کو خراب کریں. وہ سارے کام کریں لیکن اس پہ اپنا فوکس ضرور رکھیں. اور انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ہوئیں, میں بہت پر امید ہوں جس طرح کے پروجیکٹس, جس طرح کے منصوبے بلوچستان میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید آئیں گے, چانسز ہیں کہ انشاءاللہ بلوچستان کے اندر یہ بے روزگاری کا مسئلہ کسی بہت بڑے پیمانے تک حل ہوگا. یہ ڈپینڈ اب آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر کتنا انٹرسٹ ڈالتے ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ جس طرح انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تعلیم کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, یوتھ کو صحیح پلیٹ فارمز دینے کے لیے, اس کے بعد آپ لوگوں کو بزنس اپرچونٹی دینے کے لیے, یہ ساری چیزوں پہ جس طرح کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی حوالے سے چیزوں کو بہتر انداز میں تھوڑا آگے لے جایا جائے گا. میں آخر میں بہت ایک دفعہ کنگریچولیٹ کروں گا کہ وائس آف بلوچستان نے ہمیشہ اس ٹاسک کو بڑے سیریسلی لیا ہے اور اس پہ اپنا ایک بڑا فوکس ڈالتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں. میں اس حوالے سے ان سب اداروں کا بھی بڑا مشکور ہوں جنہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے, اور اس رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ سدن کمانڈ ہو, آرمی کی ایک بہت بڑی اسسمنٹ اور ایک آپ کو اسسٹنس اس میں ہے, اور یہ ساری انویسٹمنٹ آپ سب پہ ہو رہی ہے, اور یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تاکہ آنے والے وقت میں آپ کی کامیابی ہو, اور اگر آپ کی کامیابی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے صوبے کی بھی کامیابی ہوگی. میں آپ سب کو بہت بہت مشکور ہوں, اور میری نیک تمنائیں ہیں, دعائیں ہیں کہ آپ لوگ محنت کریں, تعلیم پہ اپنا پورا فوکس رکھیں, اپنی کوالیفیکیشن پہ اور اپنے اوور آل پرفارمنس پہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, میرا نام سدگن زبیر ہے اور میں تربت سے ہوں. سر ابھی ریسنٹلی میں سول انجینئرنگ بلوچستان UET خضدار سے پڑھ رہی ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی خضدار پہلی یونیورسٹی آف انجینئرنگ ہے بلوچستان کی. اس سے پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں بنی اور اس کو تقریباً ابھی 32 ایئرس کمپلیٹ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک اس میں بیسک فیسلٹیز جو ہے وہ بہت کم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں جو لڑکیوں کی تعداد ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہر سال جو ہوتی ہیں بلوچستان میں صرف 12 سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں فیمیلز کے لیے, جو کہ بہت کم ہے. ہر ڈویژن میں 2 سیٹ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں اور ہمارے لیے فیسلٹیز بہت کم ہیں. ہم جب آئے تھے, میں جب آئی تھی اسی ایئر میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں, ہم 3 مہینے اسٹاف کے گھر پہ رہے. مطلب ہم 20 اسٹوڈنٹ تھے, ہم 4 کمرے تھے, ان میں صرف 2 باتھ رومس تھی اور ہم 20 اسٹوڈنٹس تھے. اور ہمارے لیے جو ارینجمنٹ کی گئی تھی وہ اسٹاف کا گھر تھا. مطلب جس دن سے فیمیل اسٹوڈنٹ جو ایڈمیشن لے رہے ہوں وہ اسٹاف کے گھر میں رہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے 3 دفعہ VC کے ساتھ ہم نے اپنی میٹنگ ارینج کی. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں, جو ہے ہمارے پاس وہ فنڈ نہیں دیے جا رہے. تو ابھی ہمارے پاس جو PC1 ہے وہ فل تیار ہے ہمارے مین کیمپس کے لیے اور اب کیمپس کے لیے. جو مین کیمپس کے لیے وہ 1.93 بلین ہے اور جو اب کیمپس ہے اس کے لیے 5.3 بلین ہے. مین کیمپس میں 4 ڈپارٹمنٹس ہیں. گرلز کے لیے ہاسٹل ہے, کیفیٹیریا ہے, جو ابھی تک گرلز کے لیے کوئی کیفیٹیریا نہیں ہے, ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسپورٹس کے لیے کوئی نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں ریفریشمنٹ ہو, ہم باہر جائیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں, میرا خود کا تعلق تربت سے ہے, گنا سے ہے, تو وہاں کی جو تربت یونیورسٹی جب بنی تو تربت یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی آگے رکھا گیا. جو ڈی بلوچ کی روڈ ہے تربت یونیورسٹی تک جاتی ہے, CPA کی روڈ ہے, اس کو صحیح کیا گیا, ریپیئر کیا گیا تاکہ وہ آسانی ہو. لیکن خضدار یونیورسٹی میں یونیورسٹی جو خضدار میں ہے اس کی ڈیولپمنٹ ابھی تک نہیں ہو رہی. خضدار میں جو روڈ ہے یونیورسٹی میں جاتی ہے وہ اتنی ٹوٹی ہوئی ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے. اور سر میرا ایک اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جو خضدار کی ایئرپورٹ ہے اسے 10 سال سے زیادہ ہو گئے کہ وہ بند ہے. میرا تعلق جو کہ تربت سے ہے, کچھ گوادر سے ہے, تو ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے, ڈائریکٹ کوئی بسز نہیں ہے کہ ہم جائیں. ایئرپورٹ بھی 10 سال سے اوپر وہ بند ہوا ہوا ہے. گوادر کی جو اسٹوڈنٹ ہیں, ہم تو کراچی یا کوئٹہ سے تربت جاتے ہیں, لیکن جو گوادر کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں وہ پہلے کراچی آتی ہیں, کراچی سے تربت آتی ہیں, پھر گوادر سفر کرتی ہیں, جو کہ بہت مشکل کا سامنا انہیں پیش ہوتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کا کیا ایفرٹ ہے اس میں؟ پہلے تو میں کنگریچولیٹ آپ کو کروں گا کہ آپ نے اس فورم پہ آ کے
ایک بڑے بولڈ انداز میں اپنے نہ صرف یونیورسٹی کے مسائل بتائے بلکہ آپ نے وہ سوالات کیے جو انشاءاللہ ہماری توقع ہے کہ 10 سال بعد آپ لوگ اور زیادہ کریں گے. دیکھیں یہ اس سٹیج پہ جتنے ہم بیٹھے ہیں ہماری جو پلس ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا نا ڈاکٹر پلس دیکھتا ہے، تو ہماری پلس آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو پبلک کی ڈیمانڈ ایک سیاستدان کے سامنے جب ایک اچھے سیاسی انداز میں آتا ہے تو وہ سیاستدانوں کو مجبور کرتا ہے ان کاموں کی طرف جہاں وہ فیل کرتی ہے کہ ان علاقوں کی ضرورت ہے. آپ کے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ڈویژن میں ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن اور ان سب چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، تو وہ مجبور کرتی ہے وہاں کے نمائندوں کہ آپ نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے. اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو وہ سوشلی بھی اس کو بڑا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس نمائندے کو محفلوں میں بھی بڑا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور ان کو پروموٹ بھی زیادہ نہیں کرتے. یہ آپ کے ڈویژن میں خاصیت ہے جو بہت دوسرے جگہوں پہ کم ہے. خضدار یونیورسٹی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خضدار یونیورسٹی کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بن سکا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی سیاسی وجوہات ہیں، اس کی ایڈمنسٹریٹو وجوہات ہیں، اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنا ایک بہت بڑی وجہ ہے. صرف یونیورسٹی برائے نام بنانا کتاب میں اور چند دیواریں اور کمرے بنانے کا نام نہیں. یونیورسٹی کو آپ یعنی کہ دنیا میں جہاں یونیورسٹیاں بنتی ہیں وہاں شہر آباد ہو جاتے ہیں. امریکہ میں اگر آپ جائیں اور اسی طرح چائنا میں یا دنیا کے بہت سارے علاقوں میں یونیورسٹیوں کی عام تعداد 15-20 ہزار بہت آرام سے ہوتی ہے، صرف اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے. خضدار یونیورسٹی کے اندر چونکہ ہماری گورنمنٹ کو 1 سال ہوا ہے، ہم ابھی آئے ہیں، ہم نے باقاعدہ میرا خیال اس دفعہ پہلی دفعہ جو یونیورسٹیز کا گرانٹ ہے اس کو میرے خیال ہم نے ڈبل کیا ہے، جو کہ شاید پچھلی دفعہ، چونکہ یہاں ایک بڑا المیہ عجیب ہے. یہاں جیسے آپ یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ماضی میں جتنے بھی کیبنٹ کے یا حکومت کے اراکین ہوتے تھے وہ کہتے تھے یونیورسٹی سے ہمارا کیا کام ہے، تو آپ ہمارا پیسہ وہاں کیوں خرچ کر رہے ہیں. یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اس یونیورسٹی میں KPK کے بچے تو نہیں پڑھ رہے، اس یونیورسٹی کے اندر پنجاب سے یا سندھ سے تو اسٹوڈنٹ آ کے نہیں پڑھ رہے. اس یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد اسی صوبے کے بچوں کی ہے جو اسکول سے مڈل سے ہائی سے کالج سے آج یونیورسٹی میں ہے. تو ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ کبھی صحیح نہیں رہی ہیں. اب خضدار میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک یونیورسٹی صحیح چل نہیں رہا، ایک اور یونیورسٹی بن رہی ہے. ایک یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر پورا نہیں ہے، آپ اس سے بھی تقریباً اسی کے سائز کا ایک اور بڑھا رہے ہیں. خیر ہم جب خضدار گئے تو وہ دیکھا تو میں نے کہا یہ اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ 80% بن چکا ہے، اس کا انفراسٹرکچر بھی بنا دیا ہے، اس کی بلڈنگیں بھی بن گئی ہیں، اس کا سب کچھ بن گیا ہے، اب اس کو آپ توڑ بھی نہیں سکتے. اور اسی کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیلتھ یونیورسٹی ٹائپ کی چیز بھی بنا دیں گے. ایک بنائے اچھی بنائے، فل فیسلٹی دیں. اور آپ جس طرح صحیح بات کر رہی ہیں، انشاءاللہ یہ جو PC1 بنا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے. ہم سے انشاءاللہ کوشش تو ہماری ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہائر کمیشن جو ہے یونیورسٹیز کو دیکھتی ہے وہ بڑے فوکس انداز میں ان کو دیکھے اور ان کو صحیح ایڈریس کرے. لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان سے انشاءاللہ جو بھی ہو سکے گا، ہم نے پہلے بھی کی ہے، یہ ساری یونیورسٹیز کی بلڈنگیں کسی حد تک ہم نے بھی بنائی ہیں، ان میں بڑا کنٹریبیوشن بھی رہا ہے، انشاءاللہ مزید بھی کریں گے. تو یہ چیزیں آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں ڈیفینیٹلی یہ بہت ضرورت کی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جب تک وہ فیسلٹی وہاں نہیں ملے گی اور وہاں جب جتنے بھی آپ کے یہ سیگمنٹس ہیں اگر وہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہوں گے تو یونیورسٹی صحیح پرفارم نہیں کر پائے گی. تو انشاءاللہ اس کو دیکھا جائے گا اور انشاءاللہ سالو کریں گے انشاءاللہ اس کو. میرا سوال یہ ہے کہ سر آپ نے خود بھی مطلب بریفلی اسپیچ کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو ٹور میں لے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ مطلب وہ ڈفرینس ہے بلوچستان اور دوسرے جو صوبے ہیں پاکستان کے وہ جان سکیں. تو سر ہم نے مطلب اس میں بہت ایک واضح فرق دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر تو وہاں کے انفراسٹرکچر سوشلی بھی وہ لوگ مطلب بہت ہم سے آگے جا چکے ہیں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی ایجوکیشن کے ادارے ہیں انہوں نے ہمیں وزٹ کرایا.
تو ہمیں سر یہ محسوس ہوا کہ ہم کسی اور سیارے پہ رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں رہتے ہیں. تو سر میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب دوسروں کو کب تک ہم دیکھتے رہیں گے، اور ہم اپنے مدد آپ کے تحت بحیثیت چیف منسٹر سر آپ سے کویشچن ہے کہ آپ لوگ بلوچستان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں خود، کیونکہ بلوچستان کے جو ادارے ہیں تعلیمی، آپ نے بات کیا سر خوددار کی بات ہو رہی تھی، گوادر جو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے آج کل، گوادر میں ابھی تک سر کالج 2 کالجز ہیں، گرلز اور بوائز کالج، وہ ابھی تک وہاں لیکچررس کی شارٹیج ہے، آپ کے علم میں جو ہے یونیورسٹی کی بلڈنگ نہیں ہے. تو سر اس حوالے سے مطلب آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ تھینک یو. میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو بھی سوالات مجھ سے آ رہے ہیں 1 منٹ کے لیے اپنا ایکسپیرینس ضرور بتائیے گا. جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم لینڈ کیے تو ہم نے ایک بہت اچھا ایئرپورٹ نظر آیا اور وہ شہر ہمیں، تو آپ چھوٹا چھوٹا ایک آدھے منٹ کا 1 منٹ کا اپنا وہاں کا ایکسپیرینس اس کو یہاں سے کمپیئر کرنے کے ضرور بتائیے گا جو آئے گا. بالا صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے گوادر کا ایئرپورٹ بن رہا ہے یہ اسلام آباد سے بھی اچھا بنے گا. اور یہ اس لیے یقینی طور پہ بن رہا ہے کہ گوادر کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. گوادر ایک ضرورت ہے، گوادر ایک اچھا پورٹ بن سکتا ہے، گوادر سی پورٹ ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ سنتے ہوں گے. لیکن ہم نے محسوس کیا ہے، ہماری اس گورنمنٹ نے محسوس کیا کہ ہم نے گوادر کے حوالے سے یا بلوچستان کے حوالے سے جب بھی یہ سی پیک اور ان چیزوں کی باتیں آتی ہیں کہ شاید ہم وفاق سے صحیح طریقے سے اپنا کیس یا تو بنا نہیں سکے، یا اگر بنایا تو اس کو حاصل نہیں کر سکے، اور اگر حاصل بھی تھوڑا بہت کیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر یہ گوادر اس پورے سیاسی عمل کا اور ترقی کے عمل میں اگر ایک دل کا کردار ادا رکھتی ہے، اور دل بھی بڑا کمزور ہو تو باقی چیزیں تو پھر نہیں چل سکتی. آپ نے بالکل صحیح اسیسمنٹ کی ہے. تو جب یہ گورنمنٹ ہماری آئی، وفاقی نئی حکومت آئی، تو ان سب چیزوں پہ ہم نے بھی بڑی آواز اس حوالے سے اس کو آگے لے گئے کہ مسائل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی بہت بڑے مسائل نہیں ہیں. لیکن حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ مسائل چھوٹے ہیں لیکن توجہ نہیں تھی، وقت نہیں دیا گیا، پرائرٹی ہماری نہیں تھی، کر نہیں سکے، مشکلات تھیں، کیا وجوہات تھیں، ہم سی پیک اور اس طرح کی انویسٹمنٹ کو بلوچستان میں کامیابی سے نہیں لا سکے. المیہ تو یہ ہے کہ اس 5 سال میں جب سے سی پیک شروع ہوا ہے، حکومت بلوچستانی بلکہ بلوچستان کے اندر سی پیک کے نام سے صرف 2 چیزیں بنیں. ایک کول پاور پلانٹ بنا جو ہب میں ہے، جو پورے پاکستان کو بجلی دے گا، صرف بلوچستان کو نہیں دے گا، پورے پاکستان کو دے گا. اور ایک گوادر پورٹ اتھارٹی بنی جو بھی پورے پاکستان کے لیے بنے گا. لیکن انفراسٹرکچر، روڈ، چیزیں، آپ نے جس طرح ایئرپورٹ کی بات کی، انفراسٹرکچر کی بات کی، ان چیزوں کو بننا چاہیے تھا. وہ چیزیں بدقسمتی سے ان 5 سالوں میں نہیں بن سکیں. لیکن انشاءاللہ اس سال جس طرح تو اس لحاظ سے وفاقی حکومت کا جو ابھی پروگرام بنا، جس میں حکومت بلوچستان نے اپنی شمولیت اس انداز میں کی کہ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کو بلوچستان میں کیا کیا کام اپنی فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمیں رکھنے چاہیے، جس میں روڈ کا ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے. بلوچستان واحد صوبہ ہے میرا خیال پورے پاکستان میں جہاں پہ 1 کلومیٹر بھی موٹر وے نہیں ہے، بلکہ موٹر وے تو دور کی بات ہے، یہاں ایکسپریس وے بھی نہیں ہے، یہاں ڈیول کیریج بھی نہیں ہے. یہاں ایک سیدھی 2 روڈیں چلتی ہیں، اسی ایک روڈ پہ جانے کا بھی رستہ ہے، آنے کا بھی رستہ ہے. لیکن اس دفعہ الحمدللہ یوب سے لے کے کوئٹہ اور پھر چمن سے لے کے کراچی تک کا یہ جو روڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں ڈالا ہے، جس کو ڈیول کیریج وے انشاءاللہ بنایا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ نوکنڈی سے لے کے تربت سے لے کے گوادر کا یہ ایک نیا، جسے ہم بارڈر کے ساتھ روڈ کہتے ہیں، یہ ایک نیا بنا جائے گا. اسی طرح بلوچستان کے اندر کنیکٹیویٹی کے بہت سارے اور روڈ ہیں جو پروونشل گورنمنٹ اور وفاقی حکومت مل کے انشاءاللہ بنا رہی ہیں. گوادر کا انفراسٹرکچر
تو دور کی بات ہے. حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنا چھوٹا پرانا شہر ہے, باقی پورا گوادر میں تو روڈ موڈ ہر چیز ہم بنا کے لے گئے, لیکن اس شہر کو ہم نہیں بنا سکے. لیکن اس دفعہ گوادر شہر کا نیا ایک ہاسپٹل رکھا گیا ہے. فشرمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو ایکسپریس وے بنا کے وہاں ان کا ایکسیس ہونا چاہیے, وہ الحمدللہ انشاءاللہ آئے گا. اسی طرح یونیورسٹی کا گوادر کا قیام ہوا ہے, اور انشاءاللہ جیسے اس کی نوٹیفیکیشن ہوگی پھر اس کے لیے فنڈز بھی رکھے جائیں گے تاکہ گوادر یونیورسٹی کیمپس جو ہے وہ بھی اپنا کام شروع کرے. ڈگری کالج پسنی گرلز کو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں یا کریں گے. اسی طرح گوادر کے اندر فیسیلیٹیشن کو بڑھانے کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب تک آپ منصوبہ نہیں بنائیں گے آپ کام نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں منصوبہ بندی کبھی ٹھیک طریقے سے ہوئی نہیں ہے. منصوبہ بندی صرف اس حد تک ہوئی ہے کہ چند اسکیمات آ جائیں اور باقی کوئی پیمانہ آپ کے پاس ترقی کا نہ ہو. لیکن انشاءاللہ یہ جو حکومت میں مختلف ہماری کولیشن پارٹیز ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, ہمارے ساتھ BNP عوامی ہے, ہمارے پاس ساتھ ہزارہ ڈیموکریٹک ہے, ANP ہے, JWP پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں اور جس پہ ہم نے پچھلے 1 سال سے بڑی کوشش کی کہ ہم نے بلوچستان کے ہر پہلو کو ایڈریس کرنا ہے, اور ہم نے وہ ماحول اپنے لوگوں کو دینا ہے تاکہ یہ جب باہر جائیں, کسی اور صوبے میں جائیں, تو ان کو بہت زیادہ فرق نہ محسوس ہو. اب بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, بلکہ بہت حد تک محسوس ہوتا ہے, جس میں بجلی ہے, پانی ہے, روڈ ہیں, گیس کی فیسلٹی ہے, باقی سارے شہروں کی خوبصورتی ہے, شہروں میں ضروریات ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, سپورٹس فیسلٹی. جس طرح آپ نے بتایا کہ سپورٹس نہیں ہے, انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم پورے بلوچستان میں 35 سپورٹس کمپلیکسز ابھی بنائے جائیں گے انشاءاللہ ان 4 سالوں میں, تاکہ ہر کمپلیکس صرف ایک کھیل کا میدان نہیں ہوگا, اس کے اندر ہر چیز ہوگی. یہ ہر پروجیکٹ تقریباً انشاءاللہ 1 ارب کے لگ بھگ ہے, اور ہمارا اندازہ ہے کہ ہم اس کو 3 4 5 سال کے پیریڈ میں کمپلیٹ کریں گے, تاکہ کم از کم بلوچستان کے ہر ضلع کے اندر ایک ایسی فیسلٹی ہو جس کے اندر سپورٹس بھی ہو, ہاکی بھی ہو, کرکٹ بھی ہو, ساکر بھی ہو, آڈیٹوریم بھی ہو, انڈور گیمز بھی ہو, کمرشل ایریاز بھی ہوں, لائبریریز بھی ہوں, پارک ایک چھوٹا سا ہو. ہے بہت سارے لوگ یقینی طور پہ سوچتے کہ جی یہ تو بڑا ناممکنہ ہے, یہ پتہ نہیں چلے گا کیسے, بنے گا بھی نہیں بنے گا. لیکن آج نہیں چلے گا, 5 سال بعد چلے گا. 5 سال بعد اگر نہیں چلے گا تو 10 سال بعد چلے گا, 15 سال بعد چلے گا. ہم نہیں چلا سکے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ تو اس کو ضرور چلا لیں گے. تو انشاءاللہ ان سارے چیزوں کو یہ انفراسٹرکچر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے محسوس کیا بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے, لیکن یہ جو 6 مہینے انشاءاللہ سال کا پیریڈ میں کہوں گا کہ اس 1 سال میں انشاءاللہ بلوچستان کے اندر ترقی کے بہت سارے کام شروع ہوں گے, جو یقینی طور پر لوگوں کے اندر ایک اچھا احساس پیدا کریں گے کہ چلے ہماری بھی کچھ چیزیں, ہمارا روڈ اچھا ہو رہا ہے, ہمارا اسکول اچھا ہو رہا ہے, ہماری پانی کی سہولت بہتر ہو رہی ہے, ہمارے پاس روزگار کے مواقع آ رہے ہیں, ہمارا شہر تھوڑا اچھا لگا ہے, ہمارے پاس بھی سپورٹس فیسلٹی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کام ضرور ہوگا.